بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شہرت کی وجہ صرف اور صرف پینسٹیک یا پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نامی ادارہ تھا، جو ایک طویل مدت سے ملکی نوجوانوں کو جوہری توانائی کے شعبوں میں اعلیٰ صلاحیتوں سے مالا مال کر رہا تھا۔ سنی کی زبان سے نیلور کا اس انداز میں ذکر بہت خطرناک اور چونکا دینے والا تھا۔ اس سے پہلے ہم راز المیڈا کے آپریشن کے K9 کو ناکام بنا چکے تھے۔ وہ منصوبہ فضا میں رو بے کار آنے سے پہلے ہی زمین پر تہس نہس کر دیا گیا تھا، اور اس بات کی ساری شہادتیں مل گئی تھیں کہ راز المیڈا اس سازش کے ذریعے پاکستان کے پہلے جوہری بجلی گھر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا عزم لے کر پاکستان آیا تھا۔ اور اب سنی جیسے جاہل مطلق کی زبان سے نیلور کا نام سننے کے بعد مسئلہ بہت پھر نازک ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اول خان کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی بے پایاں حیرت اور بے اعتباری سے متراشا ہو رہا تھا کہ میری طرح اس کے لیے بھی نیلور کا نام اجنبی نہیں تھا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کی تشکیل کا بنیادی مقصد ہی غالباً پاکستان کے ایسے حساس قومی اداروں کا تحفظ کرنا تھا جو دشمنوں کی نگاہوں میں کھٹکتے ہوں۔ نیلور کے ساتھ بامبے کا لفظ ایک چکرا دینے والا تھا۔ عام طور پر بھارتی شہر بمبئی کو انگریزی میں بامبے ہی کہا جاتا ہے، تو کیا وہ لوگ اس مرتبہ نیلور کے ساتھ ساتھ بمبئی کے قریب واقع ایٹمی مرکز پر بھی کام کر رہے تھے؟ میرے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ اس قدر اہم اور حساس معاملات پرنس ساگا جیسے اوباش لفنگے اور سنی کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ ان لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات سے آگے کسی قومی ذمہ داری سے دلچسپی نہیں تھی۔ سنی کا تو یہ عالم تھا کہ اس نے محض اپنی جان بچانے کے لیے وہ دونوں الفاظ اگل دیے تھے۔ اس پر شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اول خان نے زوبانی لہجے میں مجھ سے کہا، اس نام مرد یا عورت کو جو کچھ معلوم تھا اس نے ایمانداری سے بتایا ہے۔ اب تم اپنی قسم پوری کرو، میں اسے اس کے ماموں ساگا کے پاس روانہ کیے دیتا ہوں۔ اول خان کے آخری الفاظ پر سنی کا رنگ پھک ہو گیا، مگر اس کے کسی غیر معمولی رد عمل سے پہلے ہی اول خان نے جھپٹ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے نرخرے پر جما دیے اور وہ اس گرفت سے آزاد ہونے کی وحشیانہ کوششوں میں الجھتا چلا گیا۔ وہ اول خان کے مقابلے میں جوان العمر اور گرانڈیل تھا اور اپنی جان بچانے کی جدوجہد کر رہا تھا، جبکہ اول خان جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر اسے جہنم واصل کرنا چاہ رہا تھا۔ دونوں میں بس ذرا سی دیر فیصلہ کن زور آزمائی ہوئی اور سنی ایک مرتبہ پھر قالین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ اس دوران میں اول خان نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی شہ رگ پر اپنی گرفت کمزور نہیں ہونے دی تھی۔ پرانے خون میں رکاوٹ پیدا ہونے کی وجہ سے سنی کے گورے چٹے چہرے پر سیاہی سی غالب آنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی اور وحشت زدہ آنکھیں اپنے حلقوں سے گویا باہر ابلی پڑ رہی تھیں اور گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ ان دونوں میں وہ جان گسل مار کا چند منٹ تک جاری رہا۔ اول خان کسی بفرے ہوئے درندے کی طرح سنی کے سینے پر سوار تھا۔ وہ اسپیشل ٹاسک فورس کے ایک اہلکار کا قاتل ہی نہیں، ملک و قوم کے دشمنوں کا اعلی کار بھی ثابت ہو چکا تھا اور ذرا بھی رحم کا مستحق نہیں تھا۔ ہرگز ہر گزرتا ہوا لمحہ زندگی سے اس کا رشتہ کمزور کرتا جا رہا تھا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سانس کی ڈور کٹ گئی اور اس کا جسم آخری جرجری لے کر ساکت ہو گیا۔ اول خان نے اپنے نیچے دبے ہوئے حریف کے وجود پر موت کا سایہ محسوس کرتے ہی جگہ چھوڑ دی اور سنی کے سینے سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس کا چہرہ سرد اور سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ موت کا ذکر کیا جائے تو وہ زندگی کی صاف سیدھی اور سب سے اٹل حقیقت نظر آتی ہے، جس سے کسی انزیرو کو مفر نہیں، لیکن سوچے سمجھے انداز میں کسی برے سے برے جیتے جاگتے انسان کو یوں موت کی اندھی اور بے رحم وادیوں میں معدوم ہوتے دیکھنا شاید دنیا کا بدترین کام ہے۔ سنی سے مقابلہ ہوتا، گولیوں کی دھواں دار بچھاڑ ہوتی اور پھر بھٹکتی ہوئی چند گولیاں اس کے وجود کو چاٹ جاتی تو میرے دل پر اس کی موت کا ذرا بھی اثر نہ ہوتا، لیکن وہ جس انداز میں مارا گیا تھا اس پر میں اپنے دل پر بوجھ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اول خان نے شاید میری آنکھوں میں میرے دل کی تحریر پڑھ لی اور برائی ہوئی سپاٹ آواز میں بولا، یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ کس کم جہاں پاک، اب تم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے؟ جان 10 بجے کے بعد ضرور یہاں آئے گا۔ میں نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد زبان کھولی، میری رائے ہے کہ تم بھی باہر اپنے آدمی کے پاس چلے جاؤ۔ تم دونوں باہر سے اس کی فرار کی راہیں مسدود کرو گے، میں اندر چھپ کر اسے پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ اسے کسی قیمت پر نہیں نکلنا چاہیے۔ ان
موذیوں کو زندہ پکڑنے کے بجائے براہ راست موت کے گھاٹ اتارنا ہی سب سے بہتر رہے گا۔ اس وقت تمہارے سر پر خون سوار ہے، اس لیے ایسی بات کا کہہ رہے ہو، ورنہ راس المیڈا جیسے سب سے بڑے موذی کو تم نے اپنے اسٹیشن 4 پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ جان کا زندہ پکڑا جانا ضروری ہے۔ اول خان خاموش رہا، شاید اسے یاد آ گیا تھا کہ ویرا اس وقت تک جان کے قبضے میں تھی۔ اس کی صحیح سلامت بازیابی کے لیے جان کی زندہ گرفتاری ناگزیر تھی۔ کمرے کی روشنی گل کر کے ہم دونوں ٹارچ جلا کر باہر نکل آئے۔ اول خان نے اپنا آپریٹس میرے حوالے کر دیا۔ اسی فریکوینسی پر کام کرنے والا دوسرا آپریٹس برڈ کے پاس موجود تھا، جس پر ہم آپس میں رابطہ رکھ سکتے تھے۔ کھڑکی پر چڑھتے چڑھتے اول خان کسی خیال کے تحت میری طرف پلٹ پڑا اور بولا، جان 10 بجے گھر فون کرے گا، تم گھر کے بجائے یہاں موجود ہو، تمہاری غیر حاضری اسے مشتعل کر سکتی ہے۔ مجھے اس خطرے کا پورا ادراک ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، میں بس توقع ہی کر سکتا ہوں کہ وہ مشتعل ہو کر ویرا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس وقت اس کے لیے ویرا سونے کی چڑیا ہے۔ ویرا کے لیے 15-20 ملین ڈالر ادا کرنے والے اسے زخمی یا مزدوری کی حالت میں وصول کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اول خان کے ذہن میں بات تازہ ہو گئی۔ واقعات کی روانی میں وہ شاید یہ حقیقت فراموش کر بیٹھا تھا کہ ویرا کے خریدار سامنے آنے کے بعد جان کو راس المیڈا کی رہائی میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ویرا کو اپنے قبضے میں رکھ کر وہ دوہری چال چل رہا تھا، جس میں اسے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہونا تھا۔ اول خان کھلی ہوئی کھڑکی عبور کر کے باہر پھیلی ہوئی تاریکی میں کود گیا اور میں سگریٹ سلگا کر مکان کے اسی کمرے میں لوٹ آیا جہاں کارڈلیس فون کا بیس اسٹیشن موجود تھا۔ میں اندھیرے میں کافی دیر تک اپنے خیالوں میں غلطاں پیچاں بیٹھا رہا۔ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ ہم کامیابی کی راہ پر لگ چکے تھے، لیکن ہماری پیش رفت کی رفتار اتنی سست تھی کہ اعصاب پر تناؤ مسلط ہونے لگا تھا۔ اس وقت تک ہمارے سامنے صرف ایک ہی مسئلہ تھا کہ راس المیڈا کو آزاد کیے بغیر کسی طرح ویرا کو جان کے چنگل سے رہائی دلا لیں، لیکن سنی نے اپنی موت سے پہلے نیلور بامبے کا انکشاف کر کے نئی الجھن کھڑی کر دی تھی۔ خالی بیٹھے بیٹھے میری ذہنی روح اس نئی گتھی میں الجھ گئی۔ یہ درست ہے کہ بظاہر نیلور اور بامبے یا بمبئی دو ایسے اہم ترین مقامات کے نام تھے جہاں غیر معمولی نوعیت کی ایٹمی تنصیبات موجود تھی۔ ان میں سے پہلا مقام پاکستان میں واقع تھا تو دوسرا بھارت کی سرزمین پر موجود تھا۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جسے راس المیڈا کی دلچسپی سے جوڑا جا سکے۔ ناموں میں ایک ظاہری تعلق کے باوجود مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صرف نام نہ ہو، وہ کوئی خفیہ کوڈ بھی ہو سکتا تھا جس سے صرف جان یا راس المیڈا ہی کوئی مطلب اخذ کر سکتا تھا۔ راس المیڈا اور اس کے ساتھیوں کی پاکستان سے عدلی دشمنی کی بنا پر یہ بات یقین سے کہی جا سکتی تھی کہ اس دو لفظی پیغام میں جو کچھ بھی پوشیدہ تھا، اس کا نیلور سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ جان سے نمٹنے کے بعد اس معاملے میں راس المیڈا سے سختی سے باز پرس کی جاتی تو کوئی نہ کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ بامبے کے لفظ پر غور کرتے کرتے مجھے خیال آیا کہ بمبئی کے انگریزی تلفظ کے علاوہ کوئی مشترکہ لفظ بھی ہو سکتا تھا۔ بامب اور بے کو ملا کر روانی سے ادا کرتے ہوئے بامبے ہی کا ایک مخرج ادا ہوتا تھا۔ بامب یا بومب کا سیدھا سا مطلب بمب ہوتا تھا اور بے کسی خلیج، گاڑیاں یا سامان کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے عمارتی حصے کو کہا جا سکتا تھا۔ اس مفہوم میں وہ نیلور میں کسی بم کی تنصیب کا مبہم سا اشارہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ ہر حالت میں ان دو الفاظ کا وہی مفہوم رہا ہو۔ ساگا اپنی بازاری محبوبہ کے ہاتھوں ایک کاری زخم کھانے کے بعد اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے ویرا کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کسی دل پھینک عاشق کی طرح راس المیڈا کی کمینگاہ کا فون نمبر بھی بتا دیا تھا، لیکن اس نے اپنے اصل عزائم پر پوری تفصیل سے روشنی نہیں ڈالی تھی۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ راس المیڈا نے پاکستان کے راستے بڑے پیمانے پر اعلیٰ درجے کی ہیروئن سمگل کرنے کے لیے اس سے مفاہمت کی تھی اور اسے یہ لالچ دیا تھا کہ کام چل نکلا تو اسے شی کا آئی مین بنا دیا جائے گا۔ ساگا نے ویرا پر فریفتگی کا اظہار کرنے کے باوجود اپنی کسی اور سازش کی نشاندہی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس سمت میں اس سے کوئی باز پرس کی جا سکی تھی۔ راس المیڈا، جان، ساگا، سنی اور نیلور بامبے اندھیرے میں وہی سب میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ اچانک اول خان کے دیے ہوئے آپریٹس پر کال کا اشارہ آنے لگا۔ میں نے جلدی سے آپریٹس آن کر کے اول خان کا پیغام سنا اور اسے اپنی لائن پر موجودگی کی اطلاع دے دی۔ میں نے ابھی اپنے آدمی کو بتایا ہے کہ ہمارا حریف کتنی چالاکی سے کارڈ لیس فون استعمال کر رہا ہے اور اس مکان سے دور ہونے کے باوجود وہ یہاں کا فون استعمال کر رہا ہے۔ اول خان نے کہا، یہ غیر معمولی بات ہے کہ تم نے اپنے ماتحت کو رپورٹ دیا ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، رپورٹ نہیں، اسے مشورہ کہتے ہیں۔ اپنا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے
سے پہلے میں دوسروں کی رائے ضرور لیتا ہوں اور اس سے عام طور پر فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ اس نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ رک رک کر کیوں بتا رہے ہو؟ ایک ہی مرتبہ بات مکمل کرو۔ بات مکمل کر ڈالو، میں نے اسے ٹوکا۔ اسے معلوم ہے کہ ہم جان نامی کسی سفید فام کی تلاش میں ہیں۔ اس نے سردار وجاہت اللہ کے مکان تک پہنچنے کے لیے آس پاس کی کئی گلیوں کا چکر لگایا تھا اور یہ بات نوٹ کی تھی کہ اس مکان سے پیچھے کی طرف ملی ہوئی قطار کا دوسرا مکان کسی سفید فام فیملی کے استعمال میں ہے۔ اس نے وہاں سے شہری نمبر پلیٹ والی گاڑی میں ایک سفید فام مرد کے ساتھ ایک عورت اور 2 بچوں کو نکلتے دیکھا تھا۔ پچھلی قطار کا دوسرا مکان، میں نے پر خیال لہجے میں دہرایا، نہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ اس مکان کے احاطے کی دیوار کا ایک کونا سردار وجاہت اللہ کے احاطے کی دیوار کے کونے سے ملا ہوا ہے؟ شاید میرا یہی مطلب ہے۔ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اول خان کی آواز ابھری۔ کراچی میں امن و امان کے بگڑے ہوئے حالات اور بیشتر علاقوں میں شہری سہولتوں کی ناقص فراہمی کی وجہ سے شہر میں موجود بیشتر غیر ملکیوں کا قیام ڈیفینس کے علاقے میں ہے۔ یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں برڈ کی اس اطلاع پر زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تمہیں اس امکان سے ملنے والے کونے پر خاص طور سے نظر رکھنی چاہیے۔ اگر جان کو اسی خاندان نے پناہ دی ہوئی ہے تو وہ سڑک کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے دیوار پھاند کر یہاں آنے کو ترجیح دے گا۔ اگر وہ اسی مکان سے آتا ہے تو ہم اسے مار کر بھی ویرا تک پہنچ سکتے ہیں۔ فی الحال میں اسی مشتبہ کونے کی نگرانی کر رہا ہوں۔ اول خان نے اطلاع دی 10 بجنے میں ابھی کافی دیر باقی ہے۔ میں نے برڈ کو دوبارہ باہر بھیجا ہے تاکہ وہ اس مکان کے بارے میں زیادہ معلومات جمع کر سکے۔ یوں کہو کہ اکیلے رہ گئے ہو، اسی لیے وقت گزاری کے لیے اپریٹس استعمال کر رہے ہو۔ یہ بھی ٹھیک ہی ہے، تنہائی اور انتظار کے عالم میں وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں سنی کی لاش سے ہنسی مذاق کر رہا ہوں؟ میں بھی تو اندھیرے میں اکیلا ہوں۔ سب کے خواص یکساں نہیں ہوتے، کسی کو اندھیرے اور تنہائی میں ہی سکون ملتا ہے۔ کسی شتیر سے الٹی لٹکی ہوئی چمگادڑ اور الو کے سوا ایسی مخلوق کہیں نہیں پائی جاتی۔ اس کے بارے میں ویرا ہی تم کو کوئی مستند جواب دے سکتی ہے۔ اول خان میرے لہجے کی تلخی پر ہنس کے بولا، تم جانتے ہو کہ میں تم سے بحث مباحثے سے گریز کرتا ہوں۔ تمہارے برڈ کا اصل نام کیا ہے؟ وہ لوٹ آئے تو بتانا کہ کیا معلومات لایا ہے۔ اللہ برائیو، آئے گا تو میں تم سے رابطہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اول خان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میرے ذہن میں ایک مرتبہ پھر خیالات ہجوم کرنے لگے، مگر اس بار چند ہی سیکنڈ میں مجھے ایک نئی راہ سوجھ گئی۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو اندھیرے میں نظر آنے والی سوئیاں دھیرے دھیرے 9 بجانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت تھا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جس کمرے میں کارڈلیس فون کی لائن دی گئی تھی وہ خوابگاہ کی طرز پر ہی بنا ہوا تھا، مگر وہاں تزئین و آرائش کا وہ معیار نہیں تھا جو سردار وجاہت اللہ کے گھر کے چپے چپے پر نظر آ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کمرہ مکینوں کی ضروریات سے زیادہ رہا ہو اور گھر میں موجود ہر فاضل چیز ایک کرینے سے اس کمرے میں جمع کر دی گئی ہو۔ اس کمرے میں ہلکی روشنی والا کوئی بلب یا ٹیبل لیمپ موجود نہیں تھا۔ میں زیادہ روشنی والے دیوار گیر بلب جلانے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنا کام کرنے کے لیے کچھ دیر تک محدود روشنی کی ضرورت تھی۔ اگر مجھے خوابگاہوں سے کوئی لیمپ نہ ملتا تو وہ ضرورت ٹارچ سے بھی پوری کی جا سکتی تھی۔ میں نے سنی کی لاش والے کمرے میں جانے سے دانستہ گریز کرتے ہوئے ایک پرتعیش خوابگاہ سے ایسا ٹیبل لیمپ لے لیا جس کی روشنی ضرورت کے مطابق گھٹائی یا بڑھائی جا سکتی تھی۔ اپنے مطلوبہ کمرے میں مناسب روشنی کا بندوبست کرنے کے بعد میں ایک منقش ٹیلی فون انسٹرومنٹ بھی وہاں لے آیا۔ وزنی انسٹرومنٹ پلاسٹک اور مٹی چینی کی بے مثال صنائی کا ایک منہ بولتا شاہکار تھا جسے حلال کی روزی سے خریدنا اور استعمال کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایسے نوادرات زیادہ تر ان لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں جو رشوت، اسمگلنگ، ٹیکسوں کی چوری یا پھر فراڈ کے ذریعے بے اندازہ دولت اپنی تجوریوں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نوادرات کے ہر شوقین کو ان ہی نظروں سے دیکھتا تھا۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں اور دفتروں کو انفرادی شان دینے کے لیے خوشی سے اپنے خون پسینے کی کمائی لٹا دیتے ہیں اور اندر سے آسودہ رہتے ہیں، لیکن وہاں بات ٹیلی فون آپریٹس جیسی کثرت سے استعمال ہونے والی چیز کی تھی۔ مٹی چینی پر طلائی اور نقرئی رنگوں سے ابھرے ہوئے نازک نقوش و نگار سے مرصع وزنی ریسیور کسی بھی وقت ہاتھ سے پھسل کر چکنا چور ہو سکتا تھا، لیکن اس گھر کے مالک نے وہاں کم از کم 2 خوابگاہوں میں ایسے ہی فون رکھے ہوئے تھے۔ سبب یہ تھا کہ ان پر خرچ ہونے والی رقم اس کی اپنی نہیں تھی۔ سردار وجاہت اللہ نے بینکوں سے جو رقم شیر مادر سمجھ کر ہضم کی تھی، اس سے وہ انسٹرومنٹ تو کیا انسٹرومنٹ بنانے والی فیکٹری تک خریدی جا سکتی تھی۔ اپنی تیاری کرنے کے بعد میں نے آخری بار اپنے منصوبے پر غور کیا۔ میرا ہر فیصلہ اپنی جگہ پر درست معلوم ہو رہا تھا۔ گڑبڑ کا کوئی امکان نہیں
تھا میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ برقی سوئچ بند کر دیا جو پلگ کے ذریعے کارڈ لیس فون کو برقی رو فراہم کر رہا تھا۔ بجلی بند ہوتے ہی انسٹرومنٹ پر چمکتا ہوا چھوٹا سا سرخ نقطہ تاریک ہو گیا۔ برقی رو منقطع ہونے تک مجھے پورا یقین تھا کہ سوئچ بند ہوتے ہی جان کے پاس موجود کارڈ لیس فون نکارا ہو چکا ہوگا، مگر اس مرحلے پر میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ میں نے کبھی عملی طور پر اس قسم کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ میں نے مزید کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کے بجائے وہاں موجود بیس اسٹیشن سے ٹیلی فون لائن کے تار الگ کر دیے اور جان کو اس فون کے استعمال کی سہولت سے محروم کر دیا۔ میرا مفروضہ یہ تھا کہ جان اپنے پاس موجود کارڈ لیس فون کو بے جان پا کر اسے ٹیلی فون لائن کی معمول کی خرابی سمجھے گا اور جب تک وہ لائن بحال نہیں ہوگی تو کسی دوسرے فون کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے فلیٹ کے فون پر راول خان نے آبزرویشن لگوایا ہوا تھا۔ جان جو بھی متبادل نمبر استعمال کرتا وہ ریکارڈ کر لیا جاتا اور اگر بعد میں کسی مرحلے پر جان کو پناہ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ آبزرویشن ریکارڈ ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ جان کا پتہ کاٹ دینے کے بعد میں نے تیزی کے ساتھ منقش انسٹرومنٹ کو اس لائن سے جوڑ دیا۔ اس طرح مجھے بیٹھے ہی بیٹھے رابطے کی وہ سہولت میسر آ گئی جس پر پہلے جان قابض تھا۔ ریسیور پر ٹون سن کر میں نے فوراً فلیٹ کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے غزالہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے خشک اور روکھے لہجے میں ہیلو کہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اس وقت بیزاری کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو، میں نے شوخی سے کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ گھنٹوں گزارنے کے بعد آپ کو گھر کا خیال تو آیا۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ غزالہ کی آواز میں زندگی کی حرارت عود کر آئی۔ اس وقت کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ کنگال کروڑپتی کے گھر میں بیٹھا انتظار کی گھڑیاں گن رہا ہوں۔ کنگال کروڑپتی؟ غزالہ کی تحیر زدہ آواز ابھری۔ یہ اصطلاح میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ کنگال کو کروڑپتی نہیں کہا جا سکتا اور کروڑپتی کو کنگال سمجھنا حماقت ہوگا۔ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ وہی ذات شریف ہے جس کے فون پر جان ہم سے بات کرتا رہا ہے۔ وہ بینکوں کے 42 کروڑ روپے کے قرضے لے کر ملک سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کا مکان ویران پڑا ہوا ہے مگر فون پر جان قابض تھا۔ یہ شاید آپ اسی فون سے بات کر رہے ہیں۔ غزالہ نے میری بات کاٹ کے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ ہاں، لیکن اس بارے میں فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ اس بار بھی غزالہ کی مداخلت کی وجہ سے میری بات ادھوری رہ گئی اور میں پیر پٹک کر چھت کو گھورنے لگا۔ غزالہ کہہ رہی تھی ہو سکتا ہے کہ اس نے باہر سے تار جوڑ کر کہیں لائن لے لی ہو، ایسی صورت میں وہ آپ کی ہر بات سن سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے جال بچھا رہے تھے اور اس نے آپ کے لیے پنجرا تیار کیا ہوا ہے۔ یہاں چکر ہی کچھ اور تھا، یہ باتیں واپسی پر بتاؤں گا، تم بے فکر رہو۔ وہ ہماری گفتگو نہیں سن سکتا۔ دشمن کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور پھر وہ تو راز المیڈا جیسے مکار آدمی کا ساتھی ہے۔ یہ سب باتیں مجھے معلوم ہے۔ اس وقت میں نے سبق لینے کے لیے تم کو فون نہیں کیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق جان 10 بجے ہمیں فون کرے گا، تمہیں ہوشیاری سے اسے سنبھالنا ہوگا۔ 9 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت باقی ہے، اب جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس نے برا مانے بغیر شائستگی سے کہا۔ مجھے سمجھا دیں کہ اس سے کیا بات کرنی ہے۔ 10 بجے اسے یہ بتانا کہ میں ویرا اور راز المیڈا کے تبادلے کے لیے تیار ہوں یا نہیں۔ تم رسانیت سے اسے بتا دینا کہ میں کسی کی ناگہانی وفات کی وجہ سے اچانک مصروف ہو گیا ہوں، وہ کل صبح مجھ سے بات کر لے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ اگر وہ فیصلہ جاننے پر اڑا رہے تو میں کیا کروں؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اپنی طرف سے نرمی برقرار رکھنا، وہ بھڑکنے نہ پائے۔ آپ فکر نہ کریں، ہو سکا تو میں اس سے آپ کی غیر حاضری کا کوئی اور بہانہ کر دوں گی۔ کسی کی موت کا عذر پیش کرنے میں ذرا بدشگونی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات آپ میری مرضی پر چھوڑ دیں۔ تم نے ثابت کر دیا کہ اول اور آخر تم ایک عورت ہی ہو۔ مشرق کی لڑکی کتنی پڑھ لکھ کر روشن خیال ہو جائے، شگون اور بدشگونی جیسے اوہام سے کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ جب جھوٹ ہی بولنا ٹھہرا تو کیوں نہ کوئی خوشگوار جھوٹ بولا جائے۔ یہ جھوٹ نہیں، حقیقت ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اول خان کا سرور نامی ایک آدمی قتل کیا جا چکا ہے اور تھوڑی دیر پہلے اول خان نے اسی مکان میں سنی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ ارے سنی وہاں کہاں سے آ گیا؟ ریسیور پر غزالہ کی تحیر زدہ آواز گونجی۔ یوں سمجھ لو کہ اجل کے بے رحم ہاتھوں نے پچھلی رات ہی اسے دھکیل کر اس کے مقتل میں پہنچا دیا تھا اور وہ یہاں یکو تنہا چھپا ہوا اپنے برے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تمہیں بدشگونی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سلطان شاہ بھی آپ سے کچھ بات کرنی چاہ رہا ہے، غزالہ نے کہا اور میرا انکار سنے بغیر اپنا ریسیور سلطان شاہ کے حوالے کر دیا جو شاید اس کے قریب ہی موجود تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی لمبے چکر میں پھنس گئے ہو، ضرورت ہو تو میں بھی آ جاؤں۔ میں نے خاموش رہ کر سلطان شاہ کی پوری بات سنی، پھر کہا تم گھر پر ہی رہو، میں زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکتا۔ غزالہ تمہیں بریف کر دے گی، میری واپسی میں تاخیر ہو سکتی ہے، آؤں گا تو تفصیل بتا دوں گا۔ میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہی کریڈل دبا کر فون بند کر دیا اور ایک آرام کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ بیکاری اور انتظار کے لمحات
رات گزارنے کے لیے وہاں صرف سگریٹ ہی میسر تھی۔ میں نے نئی سگریٹ سلگا کر تو گہرے کاش لیے تو مجھے ہلکی سی بھوک کا احساس ہوا اور میں نے آرام کرسی چھوڑ دی۔ گھر کی حالت بتا رہی تھی کہ وہاں رہنے والے عجلت اور گھبراہٹ کے عالم میں ہر چیز کو اس کی اصلی حالت میں چھوڑ کر بھاگے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں نظر آنے والی نام نہاد خوشحالی کے اثرات باورچی خانے میں بھی موجود ہوں گے۔ وہاں خشک اور خراب نہ ہونے والی ایسی چیزیں مل سکتی تھی جن سے آتش شکم سرد کی جا سکے۔ باورچی خانے تک پہنچنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہاں سب سے پہلے میری نظر ریفریجریٹر اور ڈیپ فریزر پر پڑی۔ غذائی ساز و سامان کی لمبی مدت تک محفوظ رکھنے والی وہ دونوں مشینیں چل رہی تھی۔ میں نے بڑے فریج کا دروازہ کھولا تو میری طبیعت خوش ہو گئی، کیونکہ وہ دروازہ کھلتے ہی ویران باورچی خانے کی سیلن زدہ فضا میں اچانک کئی اشتہا انگیز خوشبوئیں تیر گئی تھی۔ مکھن، پنیر، جام، جیلی اور جوسز کے پیکٹوں کے ساتھ مخصوص خانوں میں گھر کی بنی ہوئی کئی اشیاء بھی موجود تھیں، جن میں شامی کبابوں کی ٹرے سب سے ممتاز تھی۔ بغیر تلے ہوئے وہ شامی کباب اسی طرح بھی کھائے جا سکتے تھے۔ شاید سنی نے بھی پچھلے 24 گھنٹوں میں ایشیائی خورد و نوش کے اسی ذخیرے سے استفادہ کیا تھا۔ میرے لیے ریفریجریٹر اتنا زرخیز ثابت ہوا تھا کہ مجھے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ میں پورے انہماک سے اپنی شکم پوری میں مصروف تھا کہ آپریٹر سے ایک مرتبہ پھر جاگ اٹھا۔ اللہ ورائیو لوٹ آیا ہے، اول خان کہہ رہا تھا، اور دلچسپ خبریں لایا ہے۔ بتاؤ میں سن رہا ہوں، میں نے اپنے منہ میں لقمہ نگلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم کیا کھا رہے ہو؟ میری آواز نے اول خان کو چونکا دیا تھا۔ باورچی خانے پر چھاپا مار کر گزارا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، چاہو تو کھڑکی سے کچھ چیزیں تمہیں بھی پہنچا سکتا ہوں۔ حاجت نہیں ہے، لیکن کچھ دے ہی دو، وقت آسانی سے کٹ جائے گا۔ پچھلے مکان میں رہنے والا جوڑا امریکن ہے، میاں مقامی کونسل خانے میں ملازم ہے۔ وہ جس ٹھاٹ سے رہتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اچھے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن شناخت سے بچنے کے لیے سفارتی نمبر پلیٹ والی گاڑی استعمال نہیں کرتے۔ ان کے دونوں بچے کراچی کے امریکن اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اللہ برائیوں نے کام کے لوگوں کو تاکا ہے، یہی جان کا ٹھکانہ معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے کام بہت سست رفتار سے سیدھے ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ راس المیڈا کا قصہ مزید طول پکڑے گا، مگر ویرا کو آج رات آزاد ہو جانا چاہیے۔ اگر تمہارا اندازہ درست ہے، جان کو آسانی سے ہماری گرفت میں آ جانا چاہیے۔ وہ یقینی طور دیوار کود کر آئے گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میں خالی نہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر پہلے جان کا فون کاٹ کر میں نے غزالہ اور سلطان شاہ کو ہوشیار کر دیا ہے۔ وہ ایک بہت آسان اور سادہ سی کاروائی تھی جو اول خان کو حیران کر گئی۔ زندگی میں ہر موڑ پر انسان کے سامنے بہتری باتیں آتی ہیں جن پر ذرا بھی غور کر لیا جائے تو بہت سے درد دور ہو جاتے ہیں اور سود مند نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ زندگی کی دوڑ میں کسی کو ان باتوں پر غور کرنے کا دھیان نہیں آتا۔ نتائج حادثات سامنے آنے کے بعد آدمی ماضی کو کھنگالتا ہے تو انہی باتوں سے اسے پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وہ معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ اول خان نے جان کو فون کا مالک تصور کر کے سارے دروازے بند کر لیے تھے، اور میری کاروائی کے بعد پچھتاوے اور اتنی معمولی سی اور سامنے کی بات اس کے ذہن میں کیوں نہیں آ سکی تھی۔ ہماری باتیں ہوتی رہیں۔ اسی دوران میں نے ایک چھوٹی ٹرے میں اول خان کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں یکجا کی اور ٹارچ کی روشنی میں انہیں اسی کھڑکی کی طرف لے چلا جو آمد و رفت کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ کھڑکی تک پہنچنے سے پہلے میں نے ٹارچ بجھا دی۔ ویرا کے لائٹر سے لمحہ بھر کے لیے ہونے والی روشنی کے بدترین تجربے کے بعد میں روشنی کے استعمال میں ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم تو پوری دعوت کا سامان سمیٹ لائے ہو۔ اول خان نے ٹرے دیکھتے ہی کہا، بس چند چیزیں دے دو، باقی سامان ہم کہاں سنبھالتے پھریں گے؟ یہ سردار کا چھوڑا ہوا مال غنیمت ہے، اسے سنبھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بچ جائے اسے برتنوں سمیت کہیں بھی چھوڑ دینا۔ کڑے مقابلے کے وقت پیٹ خالی ہو تو دباؤ میں آتے ہی آدمی کی عقل میدے میں اتر جاتی ہے اور وہ پے در پہ حماقتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ جان کے آنے میں ابھی کافی وقت ہے، اس وقت تک برتن خالی ہو جائیں گے۔ اول خان ٹرے لے کر ایک طرف چل دیا۔ میں چند ثانیوں تک وہیں کھڑا رہا اور پھر اس بند دروازے کی طرف چل دیا جس کے باہر جمے ہوئے گرد و غبار پر جوتوں کے نشانات پائے گئے تھے۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا، پھر سوئیاں 10 بجے کا ہنسا بھی عبور کر گئی۔ مجھے وقت کی رفتار مزید سست پڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں نے کرسی چھوڑ کر بے چینی سے کشادہ گزرگاہ میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک اس سناٹے میں فون کی گھنٹی کی آواز اسیبی چیخ کی طرح گونج اٹھی۔ میں یوں چونکا جیسے کسی نے بے خبری میں میرے سر پر لاٹھ دے مارا ہو۔ غیر ارادی طور پر میں سرعت سے فون والے کمرے کی طرف لپکا، لیکن 2 قدم بڑھنے کے بعد ہی میری رفتار سست پڑ گئی۔ فون کی گھنٹی پر بے اختیار لپکتے ہوئے
میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا تھا کہ غزالہ نے جان سے بات کرنے کے بعد مجھے تفصیلات سے باخبر کرنے کے لیے فون کیا ہوگا، مگر فوراً ہی میں نے وہ احمقانہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ میں نے غزالہ کو اس فون کا نمبر نہیں دیا تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ اس وقت تک خود مجھے بھی وہ فون نمبر معلوم نہیں تھا۔ اول خان کی لائی ہوئی آبزرویشن رپورٹ میں وہ نمبر درج رہا ہوگا، مگر میں نے اول خان کی زبانی تفصیل سننے کے بعد اس رپورٹ پر نظر ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔ فون نمبر سے ہر ایک کی مکمل لا علمی میں اسے کوئی دوستانہ فون کال سمجھنا حماقت سے کم نہ ہوتا۔ وقفے سے گھنٹی بجتی رہی، میں معمول کے انداز میں اس طرف بڑھتا رہا۔ اس وقت میرے ذہن میں کئی امکانات ابھر رہے تھے۔ وہ جان کے لیے اس کے کسی معتمد ساتھی کا فون ہو سکتا تھا، ایسی صورت میں چالاکی سے گفتگو کر کے جان کے کسی نہ کسی سربستہ راز تک رسائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کال خود جان کی رہی ہو۔ اس وقت 10:04 ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جان نے 10 بجے مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے کارڈ لیس فون اٹھایا ہو اور اسے بے جان پا کر کسی شبے کا شکار ہو گیا ہو۔ ایسی صورت میں فون کی خرابی کی تصدیق کے لیے اپنی کمی کا کہ کسی اور فون سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتا تھا۔ اگر میں غلطی سے وہ فون اٹھا لیتا تو جان چکنا ہو جاتا۔ اسے معلوم ہو جاتا کہ سنی کے پیچھے کوئی اور بھی سردار وجاہت اللہ کے مکان میں داخل ہو چکا ہے۔ خطرہ بھانپ کر وہ ادھر کا رخ کرنے کا ارادہ منسوخ کر دیتا اور ہم اندھیرے میں سوکھتے رہ جاتے۔ 5 گھنٹیوں کے بعد فون کی آواز معدوم ہو گئی۔ دوبارہ سناٹا ہوتے ہی مجھے سکون کا احساس ہوا۔ باہر فون کی گھنٹی کی ہلکی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ میرا وہم تو نہیں ہے؟ اپریٹس پر اول خان کی آواز ابھری۔ اس وقت میں نے اپنا اپریٹس آن ہی رکھا ہوا تھا۔ 5 گھنٹیوں کے بعد لائن کٹ گئی۔ میں نے اسے بتایا، دیکھنا ہوگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تمہیں بات تو کرنی چاہیے تھی، تم فون سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر یہ دوسری طرف سے جان ہی لائن چیک کرنے کے لیے فون کر رہا ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے سوال پر وہ گڑبڑا گیا۔ ویسے بھی یہ مکان مہینوں سے ویران پڑا ہوا ہے۔ سردار وجاہت اللہ کے سارے ہی دوستوں اور رشتہ داروں کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ اب یہاں نہیں ہے۔ غزالہ اور میں چونک کر خاموش ہو گیا۔ اپریٹس کے بٹن پر سے میری انگلیاں خود بخود ہٹ گئیں، کیونکہ مختصر سے وقفے کے بعد فون کی تیز گھنٹی دوبارہ بج اٹھی تھی۔ اگر وہ آواز براہ راست اول خان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی تو خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی آواز کم کر دینے کا فیصلہ کر لیا، دھیما کر دیا کہ صرف بزر کی ہلکی سی بنبناہٹ باقی رہ گئی۔ اس بار جو کوئی بھی لائن پر تھا بہت ڈھیٹ اور مستقل مزاج تھا۔ مسلسل گھنٹیاں بجنے کے باوجود سلسلہ منقطع کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شاید تم نے گھنٹی کی آواز گٹا دی ہے، دوسری طرف سے آواز اول خان نے کہا۔ ہاں مگر گھنٹیاں بجنے کی بنبناہٹ مسلسل آ رہی ہے، کوئی لائن سے چپک کر رہ گیا ہے۔ تم اپنے گرد و پیش پر گہری نظر رکھو، میری چھٹی اسی خطرے کی بو سونگ رہی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اول خان کی آواز پرجوش ہو گئی۔ پچھلی قطار کے مشتبہ مکان کے احاطے میں ابھی روشنیاں گل کی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جان فون کو انگیج رکھ کر ادھر کودنے کی تیاری کر رہا ہو۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اس طرح وہ فون چیک کرنے کے ساتھ ساتھ سنی سے ملاقات کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں نے کمرے میں روشن ٹیبل لیمپ بند کر دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔